أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا
رسولا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شکست دل سے جو آہ نکلی تو فرش کا عرش کانپ اٹھے گا شکست دل سے جو آہ نکلی تو فرش کا عرش کانپ اٹھے گا درے قفس وا نہ ہو سکے گا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا یہ لاکھ بگڑے ہزار روٹھے غضب میں آئے کہ دل ملائے خدا کی اس پاک سرزمین پر خدا کا قانون ہی چلے گا کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا مجاہد حق کے راستے کو اسی میں ہے خیریت نہ روکو یہ تخت کرسی کو توڑ دے گا سروں سے بھی تاج چھین لے گا صدر جلسہ محترم علماء کرام بزرگان گرامی قدر اور عزیز دوستو کچھ دن پہلے ہمارے عزیز قاری سیف الاسلام صاحب نے فون پر رابطہ قائم کرتے ہوئے اصرار فرمایا کہ میں قریب تر وقت میں ہنگو کے لیے کوئی تاریخ دوں چنانچہ آج کی تاریخ میں نے ڈائری پر نوٹ کر لی تھی
اپنے عزیز سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں 20 اکتوبر کو حاضر ہو جاؤں گا. لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ایسے حالات پیش آئے کہ مجھے خطرہ تھا کہ شاید میں اس وعدے پر پورا نہ اتر سکوں. کہ 2 روز سے کچھ طبی عدالت نے بھی میرا گھیراؤ کیے رکھا. آج بھی اس وقت بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں ٹمپریچر محسوس کر رہا ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حسب وعدہ میں حاضر ہو گیا اور آپ دوستوں سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو گئی. چونکہ محرم الحرام کا مہینہ اور یہ مہینہ اپنے دامن میں بہت سی یادیں رکھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی مہینہ میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی ساحل پر کنار ہوئی. اسی مہینہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اسی مہینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی استبدادیت پر فتح عطا کی. اسی مہینہ میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ کو گلزار بنایا گیا. اسی مہینہ میں زمین پر پہلی بارش ہوئی. اسی مہینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. پھر اسی مہینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی ہوئی حضور کی چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. اسی مہینہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقات اور اپنے عزیزان سمیت کوفی منافقین کے ہاتھوں سے جام شہادت نوش کر کے ابدی زندگی سے ہمکنار ہوئے اور محرم کی پہلی تاریخ عدل و حریت کا بین الاقوامی نشان خلافت راشدہ کا دوسرا تاجدار امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک ایران کے مجوسی کے ہاتھوں سے 27 ذوالحجہ کو زخمی ہوئے تھے. جب کو محرم الحرام کو جام شہادت پی کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے سو گئے. آج کی اس ملاقات میں عنوان جلسہ پر گفتگو کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں
کے سامنے درس محمدی کے اس مایہ ناز شاگرد کی سیرت و کردار اور فاروق اعظم کی شخصیت کے کچھ نمایاں پہلو آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اس موقع پر یعنی محرم الحرام کے شب و روز جہاں ہمیں شہیدان کربلا کی یاد دلاتے ہیں وہاں محرم الحرام ہمیں فاروق اعظم کی یاد بھی دلاتا ہے. تو کچھ یہ تقاضے بھی پورے کروں. عزیز دوست، تین دعائیں تاریخ کے پس منظر میں بڑی اہم ہیں. کتنی؟ یہ دعائیں تاریخ کے پس منظر میں بہت اہم ہے. ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، ایک دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، اور ایک دعا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اب تینوں دعائیں عرض کر دوں. فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. دعائے خلیل. اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی، میرے پروردگار میں نے بڑے اخلاص کے ساتھ تیرا گھر کو تعمیر کر لیا، اب اس دارالعلوم اس مدرسے کو آباد کرنے والا، اس یونیورسٹی میں معلم اور استاد بن کے آنے والا بھی میری اولاد میں سے عطا کر. میری محنت کا صلہ یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. میری اولاد میں سے وہ رسول بھیج جس کی رسالت پر ایمان لے آنے کا وعدہ تو نے عالم ارواح میں لے لیا تھا. اپنا وہ آخری رسول میری اولاد میں سے عطا کر. وہ یہاں آئے گا، یتلو علیہم آیاتی، تیرے گھر کو آباد کرے گا، قرآنی آیات کی تلاوت سے. اللہ کے گھر کس سے آباد ہوتے ہیں؟ قرآنی آیات کی تلاوت سے. قرآن جو ہے یہ الحمد سے بالناس تک ذکر اللہ ہے، یہ ذکر ہی ذکر ہے. ان هو الا ذکر للعالمین وقرآن مبین. اللہ کے گھر جھنڈیوں سے آباد نہیں ہوتے، قصے کہانیوں سے آباد نہیں ہوتے، قصیدوں اور مرثیوں سے آباد نہیں ہوتے.
یتلو علیہم آیاتی، وہ تیرے بندوں کو آیات قرآنی کے انوار سے مثالی انسان بنائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک بنائے گا. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ میری التجا ہے. عزت اور حکمت والا تو تو خود ہے. گر قبول افتد ہے عز و شرف، یہ میری التجا ہے گر قبول ہو جائے. انسانی قافلے کی رہنمائی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے رحمت للعالمین کی قیادت مانگی. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فرعونی مظالم سے ٹکرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں. بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو میرا شرح صدر فرما. وقت ایک بہت بڑے ظالم سے ٹکرانے جا رہا ہوں، میرے سینے کو کھول دے اور میری زبان میں فصاحت و بلاغت عطا کر، میری زبان کی رکاوٹیں بھی دور کر دے، اور کچھ اس طرح کرم کر کے جو بولتا جاؤں تیرے بندوں کے دلوں کی گہرائی میں اترتا جائے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ، اور میرے بھائی ہارون کو بھی میرا وزیر بنا دے، میرا رفیق کار بنا دے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا. اسے میرا رفیق کار بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کر تیرا ذکر کریں. ہم دونوں مل کر تیرا ذکر کریں. یہ نہیں کہ تعویذ گنڈے بیچ بیچ کے مال بنائے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری حمد و تسبیح میں محو ہو جائیں، تیرے ذکر کے تقاضے پورے کریں. یہ میری آرزو ہے. انک کنت بنا بصیرا. فرعونی تشدد اور فرعونی مظالم کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے ہارون بھائی کی فصاحت و بلاغت مانگی. اور اب تیسری دعا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پرسکون سناٹے میں، جبکہ ہر طرف خاموشی کا عالم ہے، رب العزت کی حضور ہاتھ پھیلاتے فرماتے ہیں خداوند میں بھی تجھ سے کسی کو مانگتا ہوں
جس طرح میرے دادا نے تجھ سے کسی کو مانگا، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے کسی کو مانگا، آج میں بھی تجھ سے کسی کو مانگتا ہوں۔ میرے سامنے دو ہیں، ایک کے پاس قومی وجاہت ہے، ایک اپنی قوم کا چودھری ہے۔ پشتو میں چودھری کیا کہتے ہیں؟ ہاں ملک، ملک سندھ میں وڈیرا کہتے ہیں۔ ایک اپنی قوم کا وڈیرا ہے، چودھری ہے، ملک ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس قومی وجاہت ہے، سیادت ہے، اور ایک کے پاس پرشکوہ جوانی ہے، ایک کے پاس غیرت کے ولولے ہیں، قوت بازو ہے، جبین پر حریت کی جلالت ہے۔ ایک عمر بن خطاب ہے اور ایک عمرو بن ہشام ہے، ان دو میں سے کسی ایک کو بھیج دے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے بابو، قومی وجاہت و سیادت کے بجائے مجھے غیرت پسند ہے، میں تیرے پاس ابن خطاب کو بھیج رہا ہوں جس کی جلالت اور جس کی غیرت اسلامی انقلاب میں جان ڈال دے گی۔ تو ابراہیم نے انسانی قافلے کے لیے رحمت للعالمین کی قیادت مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی مظالم سے ٹکرانے کے لیے اپنے بھائی ہارون کی فصاحت مانگی، اور رحمت للعالمین نے ظلم و تشدد کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ابن خطاب کی جلالت، شوکت، سطوت اور غیرت مانگی۔ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول فرمایا، اپنے محبوب کی التجا کو بھی شرف قبولیت سے نوازا۔ لیکن جسے خلیل نے مانگا تھا وہ کئی ہزار سال بعد دنیا میں آیا، جسے رحمت للعالمین نے مانگا رات کی تنہائی میں ہاتھ اٹھائے، صبح ہونے سے پہلے ابن خطاب رسول اللہ کے قدموں میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو سینے سے لگایا، اپنے مدرسے میں داخل فرمایا، اور پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر فیض نظر سے فاروق اعظم کے جوہر کو نکھار بخشا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، امہات المومنین، آپ کی بیویوں کو میں چاہتا ہوں کہ بے پردہ ہو کے گھروں سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ میری غیرت کا تقاضا ہے کہ پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کی گھر والیاں باپرد ہو کے گھر سے باہر نکلیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن آپ کی تجویز اور میری خواہش کے باوجود یہ قانون نہیں بنتا۔ قانون اس وقت بنے گا جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو فرما دیجیے، اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ امت کی ماؤں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اہل ایمان کی ماؤں،
بیویوں بیٹیوں کو بھی فرما دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھر سے باہر قدم رکھے تو بے پردہ ہو کے نہ آیا کریں، اپنے چہرے چادروں سے ڈھانپ لیا کریں، ان کا بے پرد ہو کے گھر سے باہر آنا، اگر فرش پر تیرے عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو عرش پر تیرے اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی۔ جو بات فرش پر تیرے عمر کو پسند ہے وہی بات عرش پر تیرے خدا کو پسند ہے۔ فاروق اعظم کی غیرت قرآن بن گئی کہ نہیں؟ انگو کے دوستوں، فاروق اعظم نے تجویز عرض کی، اللہ کے رسول غزوہ بدر کے نتیجہ میں آنے والے جنگی قیدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا، رائے طلب کی اپنے رضاکاروں سے، حضرت صدیق اکبر کی رائے تھی کہ انہیں آزاد کر دیا جائے، ان پر احسان کر دیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، شاید ہمارے حسن سلوک کا ان پر اثر ہو کہ یہ حلقہ اسلام میں آ جائیں، لیکن فاروق اعظم کی رائے تھی اللہ کے رسول یہ کفر کے پیش رو، یہ سنگ دل کفار و مشرکین جن کے دامن فرزندان اسلام کے خون سے تر ہیں، انہوں نے ہمارے گھروں کو ویران کیا، انہوں نے ہمارے بچوں کو یتیم بنایا، انہوں نے ہماری بہنوں کے سر سے دوپٹے اتارے، انہوں نے ہماری بیٹیوں کی آبرو لوٹی، انہوں نے ہماری مامتا کو ویران کیا، تو آقا یہ قابل عفو نہیں ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ ان میں سے جو شخص ہمارا رشتہ دار اور عزیز ہے وہ ہمارے حوالے کر دیجیے، ہم آپ کے سامنے اس کا سر اڑا دیں گے، سر قلم کر کے ثابت کریں گے کہ جو خدا و رسول کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صدیق اکبر کی تجویز پسند ہے، حضور نے انہیں آزاد فرما دیا۔ رب العالمین نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، میرے پیغمبر یہ تو جو ہو گیا ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے مجھے تیرے عمر کی غیرت سے اتفاق ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں، آج جب وہ جنگی قیدی بن کے آئے تھے تو زمین کے سینے کو ان کے خون سے رنگین ہونا چاہیے تھا۔ بالکل وہی بات جو حضرت فاروق اعظم چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے قرآن بن کے آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام ابراہیمی پر سجدے کی تمنا کی تو حکم آیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے پیغمبر مقام ابراہیم پر عمر کو سجدے کرنا پسند ہے، ابراہیم علیہ السلام کے سجدوں کی تقلید میں، تو اسے اجازت دے دیجیے اور قیامت تک کے لیے اپنی امت کو میری طرف سے یہ بتا دیجیے، حکم سنا دیجیے کہ جو بھی زائر حرم میرے گھر کے طواف کے لیے آئے اسے فاروق اعظم کے ذوق عبادت کا اعتراف کرتے ہوئے مقام ابراہیمی پہ سر جھکانا پڑے گا۔ جب تک عمر کے ذوق عبادت کے اعتراف میں مقام ابراہیمی پر سجدے نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک میں حج کی کامیابی کی سند ہی نہیں دوں گا۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن ابی کے نماز جنازہ پڑھانے سے اختلاف کیا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ رئیس المنافقین جس نے دوستی کے عنوان سے دشمنی کی، جس نے مریم اسلام وفیفہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزامات عائد کیے، جس نے کئی غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والوں کو روکا اور ان کی حوصلہ شکنی کی، اب مرتا ہے تو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے میری نماز جنازہ محمد عربی پڑھائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتا ہے میرا کفن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے سے تیار کیا جائے۔ ابن ابی کے بیٹے نے کہا ساری زندگی تو نے حضور کا دل دکھایا، آج تیری منافقت میں کہاں گنجائش ہے کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہوں وہ اپنا کرتا عطا کرے تیرے کفن کے لیے؟ کہاں تیری میت، کہاں رسول کا کرتا؟ تو مجسمہ منافقت اور رسول کا کرتا سراپا عفت، وہ تو وہ کرتا ہے جس کے ہر تار پر عرش بری سے عصمت و عفت کی مہریں لگی ہوئی ہیں۔ تیری نماز جنازہ رحمت للعالمین پڑھائیں، مجھے تو کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ حضور مان لیں گے۔ ابن ابی نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو نے میری منافقت دیکھی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت نہیں دیکھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھ سے بڑھ کر رسول اللہ کا دل دکھانے والا دنیا میں شاید کوئی نہ ہو، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ رحمت للعالمین جیسا اپنے دشمنوں پر مہربانی کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تم جانا میری یہ آرزو ان کے سامنے بیان کرنا، پھر دیکھنا عبداللہ کا یتیم کیا جواب دیتا ہے۔ ابن ابی کا بیٹا اپنے باپ کی موت کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ آپ کے کرتے سے اسے کفن دیا جائے اور آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں۔ تاریخ دنگ تھی رسول اللہ کا جواب سن کر، کائنات انسانی سناٹے میں آ گئی۔ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا جاؤ، اگر تیرے باپ کی جہنم میرے کرتے سے جنت میں بدل سکتی ہے تو جاؤ لے جاؤ میرا کرتا اور اپنے باپ کا کفن تیار کرو، اور میری نماز جنازہ پڑھانے سے اگر تیرے باپ کی بربادی آبادی میں تبدیل ہو سکتی ہے تو تم تیاری کرو، میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آ رہا ہوں۔ نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ مکہ کی آبادی آج جمع ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر غیرت میں اشک بہا رہے ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے؟ آپ جانتے ہیں اس سنگ دل کو، یہ وہی بدبخت ہے جس نے ہر قدم پر آپ کی مخالفت کی، اسلامی تاریخ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی، اور اللہ کے رسول اگر آپ اس کی ساری غلطیاں معاف کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے، لیکن اس کا وہ ظلم تو قابل معافی نظر نہیں آتا جس نے ام المومنین مریم اسلام مخدومۃ المسلمین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی کر کے کیا۔ آج آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو عائشہ کی غیرت میں کیا گزرے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب
تو غیرت کی باتیں کرتا ہے، میری رحمت کا تقاضا ہے، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ قائد کا جواب فیصلہ کن تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے، نماز جنازہ ہو گئی اور جبرائیل امین پہنچ گئے۔ فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، میرے پیغمبر آج مجھے تیرے عمر کی غیرت سے اتفاق ہو گیا ہے، عمر نے تو اس اکیلے منافق کی بات کی ہے، میرا فیصلہ یہ کہ عائشہ کے دشمنوں میں سے کوئی بھی منافق مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ ہمبو کے روشن ضمیروں، ایک سوال کرتا ہوں، دل سے پوچھ کر جواب دینا کہ مختار کل پیغمبر ہے یا اللہ ہے؟ اللہ۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز جنازہ پڑھائی از راہ شفقت، لیکن خدا نے روک دیا اور فرمایا میرے پیغمبر آپ کی شفقت، آپ کا لطف و کرم، آپ کا ذوق عفو یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دشمن بھی معاف کر دیا جائے، لیکن بعض جرم ایسے ہوتے ہیں کہ ناقابل معافی ہوتے ہیں، جن کے سینے میں تیری آبرو کا بغض ہے، جو عائشہ صدیقہ کے دشمن ہیں، جنہوں نے اس پاک دامن عفیفہ پر الزام تراشی کی ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ ان کے لیے بخشش مانگے۔ اس کا ہوا یوں عزیز دوستو کہ ایک یہودی اور منافق کا اختلاف تھا زمین پر ملکیت کے سلسلہ میں۔ ایک زمین کے ٹکڑے پر یہودی کہتا تھا یہ زمین میری ہے، منافق کہتا تھا میری ہے۔ تو یہودی نے کہا بھائی لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں، آؤ ہم محمد عربی کی خدمت میں چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ میں انہیں اپنا نبی نہیں مانتا، میں ان کے موقف پر ایمان نہیں لایا ہوں، لیکن میرا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ محمد کے فیصلے سچے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دونوں آئے اور اپنا اپنا موقف بیان کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کہ اس زمین کی ملکیت کے سلسلہ میں تمہارے پاس کوئی گواہ؟ تو اس نے گواہ پیش کر دی۔ جب منافق سے پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ، تو منافق کہنے لگا جی یہ یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، میں چونکہ کلمہ پڑھتا ہوں بڑا لمبا لمبا، اس لیے یہ زمین میری ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو کوئی اصول نہ ہوا، کلمہ پڑھتے جاؤ اور لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کرتے جاؤ، یہ بات نہیں ہے، گواہ پیش کرو۔ منافق گواہ پیش نہ کر سکا تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی ملکیت کے سلسلہ میں یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور فرمایا یہ زمین یہودی کی۔ بارگاہ رسالت سے باہر آئے تو منافق کہنے لگا پیغمبر نے تو فیصلہ تیرے حق میں کر دیا ہے، ذرا صدیق اکبر کے پاس چلتے ہیں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ منافق جو ہے بڑا گہرا بیمار ہوتا ہے، اس نے ہمیشہ پیغمبر کے فیصلوں پر اعتراض کیا۔ صدیق اکبر کے پاس آئے تو صدیق اکبر جو ہے وہ تو جمال نبوت کا عکس کامل ہے، انہوں نے
چاہے میرا فیصلہ بھی وہی. منافق کہنے لگا ابو بکر نے بھی وہی بات کر دی ہے, ذرا عمر کے پاس چلتے ہیں. اب یہ دونوں حضرت فاروق اعظم کے گھر آئے, دروازے کو کھٹکھٹایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آئے, فرمایا کیا بات ہے؟ یہودی نے کہا کہ زمین کے سلسلے میں ہمارا اختلاف تھا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلنے کو کہا تھا. ہم جب دونوں وہاں پہنچے تو دلائل کے سننے کے بعد رسول اللہ نے تو فیصلہ میرے حق میں کر دیا, لیکن یہ مطمئن نہیں. کس نے کہا ہے کہ عمر کے پاس چلتے ہیں, دیکھیں عمر کیا فیصلہ کرتے ہیں. فاروق اعظم نے فرمایا کیا سچ ہے؟ منافق کو دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ٹھہرو ابھی فیصلہ کرتا ہوں. گھر تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد تلوار نیام سے نکال کے لائے اور باہر آ کے فرمایا پیغمبر کے فیصلے پر جس کو تسلی نہیں ہوئی اور وہ میرے پاس انصاف حاصل کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں عمر کی تلوار کرے گی. اور اگلے لمحے منافق کا سر گرم کر بعض لوگوں نے کہا یہ تو غضب ہو گیا, یہودی کے مقابلے میں کلمہ پڑھنے والے کا سر قلم کر دیا. یہ تو کچھ جذباتی فیصلہ معلوم ہوتا ہے. رب کائنات نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے اپنی ربوبیت کی قسم, جس کو پیغمبر کے فیصلے پر اطمینان نہیں, کوئی شخص جب تک نبی کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. اور پیغمبر کے فیصلے کے بعد اگر اسے تسلی نہیں, اپنے دل میں اضطراب اور بے قراری محسوس کرتا ہے تو وہ دل کا بیمار ہے, اس کا ایمان ناقص ہے. اور ایسے بیمار کا علاج عمر ہی کر سکتا ہے. عمر کی تلوار نے جو فیصلہ کیا عرش بری سے اس کی تعین ہو گئی. یہ فاروق اعظم کا نام جو منافقین کو اچھا نہیں لگتا اس لیے کہ روز اول سے ان کی بند نہیں آئی فاروق اعظم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ فاروق اعظم کے راستے پر ابلیس چلے. جس راستے پر میرا عمر چلے گا ابلیس کی ماں مر جائے گی, شیطان کبھی اس راستے پر نہیں چلے گا. یہ ٹھیک ہے کہ غلط؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے صرف سنا ہے یا دیکھا بھی ہے؟ مشاہدہ. فاروق اعظم کے جادہ عدالت پر کبھی ابلیس نہیں چل سکتا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا. جب عفیفہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام تراشی کی, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اضطراب اور بے قراری کے عالم میں اپنے صحابہ کا اجلاس بلایا. اپنے رضاکاروں سے پوچھا عائشہ کے معاملے میں کیا کروں؟ ادھر حضور بے قرار ہیں, ادھر عائشہ اپنے ابا صدیق اکبر کے گھر میں سجدے میں رو رہی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ذرا یہ تو بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں بھیجنے والا کون ہے؟ تو رسول اللہ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نامدار نے فرمایا عائشہ کو میرے گھر میں بھیجنے والا اور عائشہ کا انتخاب کرنے والا تو اللہ ہے.
فاروق اعظم نے تلوار نکال لی نیام سے، فرمایا اللہ کے رسول، جس ذات نے سوچ سمجھ کر اس عفیفہ کو آپ کے گھر میں بھیجا، آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے۔ آپ انتظار کیجیے کہ حق تعالیٰ کیا فیصلہ کرتے ہیں اس معاملے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنچائے دل شگفتہ ہو گیا، حضور کے چہرے پر راحت و مسرت کی روشنی نمودار ہوئی۔ فرمایا ابن خطاب جزاک اللہ، تو نے میرے دل کی ساری گرانیاں دور کر دی، اب میں بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کرتا ہوں۔ اور وہاں سے اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے۔ اور ہنگو کے عزیز دوستو، میں اس خوش نصیب انسان کے مقدر پہ بھی قربان جاؤں، صدیق اکبر کے مقدر پر، کہ ساری دنیا پیغمبر کے دروازے پر اور رحمت للعالمین صدیق اکبر کے دروازے پر۔ کبھی مشاورت کے لیے حضور اکرم تشریف لاتے ہیں، مکی زندگی میں تو سیرت میں ملتا ہے، سیرت سرور کائنات میں، کہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صدیق اکبر کے گھر جایا کرتے ہیں، روزانہ۔ اور اسلامی انقلاب کے ضمن میں مشاورت ہوا کرتی تھی، مشورے ہوا کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، دروازے کو کھٹکھٹائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ باہر تشریف لائی، دروازہ کھولا تو اپنے سامنے آسمان ہدایت کا سراج منیر پایا۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ کہاں آئے؟ تو صدیقہ کائنات کی والدہ نے عرض کیا حضور وہ تو اسی دن سے سجدے میں اشک بہارے، کسی سے بات نہیں کرتی، سجدے سے سر نہیں اٹھاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے آقا اور اپنی والدہ کی باتیں سن رہی تھی، میرے دل نے تقاضا کیا کہ اٹھوں اور اپنے آقا کے دامن سے چمٹ کے خوب رو لوں، لیکن پھر میرے ضمیر میں میرے قدم روکے کہ جس کی عدالت میں اپیل کی ہے وہاں سے جواب تو آ لینے دے۔ حضور قریب تشریف لائے ہیں اور فرمانے لگے عائشہ اپنی صفائی میں اور اپنی برات میں اگر کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، میں سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، بے ساختہ میری آنکھیں برسنے لگیں، اور میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب آج میرا وہی حال ہے جو ابو یوسف کا تھا۔ اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنا درد دل علیم بذات الصدور کو سنا چکی ہوں، خدا کے سوا کسی سے کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نے بھی تیری مثل سپریم کورٹ میں بھیج دی، میں بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کر رہا ہوں، تو بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سوچنے لگی کہ وہ تو بڑی بے نیاز ذات ہے، نہ معلوم کتنے دنوں کے بعد میرے اس معاملے میں فیصلہ ہوگا، یہ تو مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ ابھی اور اسی وقت ہونے والا۔ فرماتی ہے میں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ کی زمین پر حضور کے ماتھے پر پسینے کے وہ حسین قطرے نمودار ہوئے جو وحی کے وقت ہوا کرتے تھے، اور حضور کے جسم پر وہ حسین کپکپی اور لرزہ طاری ہو گیا جو وحی کی کیفیت میں ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ لی، فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ کال مل گئی، رابطہ قائم ہو گیا۔ کچھ دیر تک وحی کی کیفیت طاری رہی اور پھر حضور نے اپنے چہرے سے چادر اٹھائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے غور سے دیکھا تو چادر سے حضور کا چہرہ یوں باہر آیا جیسے بادل سے چودھویں کا چاند نکل آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن بنت ابو بکر میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ نے تیری برات اور تطہیر کا اعلان کر دیا۔
فرماتی ہے میں سمجھی تھی کہ اللہ نے میری برات اپنے پیغمبر کے دل میں القاء کر دی ہوگی، لیکن یہ تو پھر پتا چلا کہ میری صفائی میں سورہ نور اتری ہے، 18 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، غضبناک جملے حق تعالی نے منافقین کے متعلق ارشاد فرمائے کہ یہ جھوٹی قسمیں کھانے والے، خیر کے راستے سے روکنے والے، مشکوک الاصل، قابل اعتماد نہیں، میں عرش بری سے اعلان کرتا ہوں کہ تیری آبرو کا دامن جنت کی حوروں سے بھی زیادہ شفاف ہے۔ حق تعالی نے اسی طرح فیصلہ کیا جس طرح فاروق اعظم کے جذبات تھے۔ میرے عزیز دوست، یہ میں نے چند حوالے قرآن پاک سے آپ کے سامنے اس لیے دیے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ رسول اللہ کی تعلیم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نظر نے ابن خطاب کو کیا بتایا، فاروق اعظم کا فکر کتنا بلند ہوا، اللہ نے اسے کتنا عروج بخشا کہ فرش زمین پر عمر بولتا ہے تو عرش بری سے قرآن بن کے اترتا ہے۔ اور جب میں فاروق اعظم کی عسکری جلالت کو دیکھتا ہوں، فتوحات کو دیکھتا ہوں، فاروق اعظم کو جب میدان کارزار میں دیکھتا ہوں تو بے ساختہ میری زبان پہ آتا ہے کہ عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر، عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر، عمر فسانہ غزوات قصہ توقیر، عمر کے نام سے طاغوت لرزہ براندام، عمر کی سطوت و سولت سے سرنگوں اسنام، عمر وقار قیادت، عمر شکوہ جہاد، عمر مجاہد بے باک بندہ آزاد، عمر بشارت شوکت، عمر نبید ظفر، عمر کے پاؤں تلے تخت کسریٰ و قیصر، عمر مشیر رسالت، عمر وزیر نبی، عمر رفیق غنی ہے، عمر شفیق علی، عمر قبول، عمر قابل، عمر مقبول، عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول، حجت اللہ فی الارض۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسام ازل نے جب نعمتوں کی تقسیم فرمائی، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ عطا کیا، لیکن عمر وہ خوش قسمت ہے، عمر وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس ایک انسان میں وہ یک وقت کئی انسانوں کی خوبیاں جمع کر، کئی انسانوں کی خوبیاں۔ عمر امیر ایسا ہے کہ اس کے نام سے یہودیت و عیسائیت کانپتی ہے، عمر امیر ایسا ہے کہ کیسر و کسریٰ کے محل کانپتے ہیں، اور عمر فقیر ایسا ہے کہ کرتے پہ 17 پیوند نظر آتے ہیں۔ یہ باتیں میں تمہید کے طور پہ کہہ رہا ہوں، عنوان تیار ہو رہا ہے میرا۔ آقا کہیں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ شاہ صاحب جو ہے اصل عنوان سے گریز کر رہے ہیں یا ادھر ادھر جا رہے ہیں، نہیں، میں ادھر ادھر سے ہو کے آ رہا ہوں۔ اگرچہ ہمارے عزیز نے مجھے ایسی دوائی پلائی تھی کہ میں سو جاؤں، لیکن جب یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو اس کا کرم ہے، جب میں تھکا ہوا ہوں، جب میری طبیعت میں گرانی ہو تو بس
بلا تمہید قرآن کا دامن تھام لیتا ہوں اور قرآن میری ساری تھکان اتار دیتا ہے۔ امیر ایسا ہے کہ اس مرد نر کے نام سے شہنشاہیتیں کانپتی ہیں، اور فقیر ایسا ہے کہ کرتے پہ 17 پیوند نظر آتے ہیں۔ عابد ایسا ہے کہ سر جھکاتا ہے تو دھرتی ماتھا چومتی ہے۔ مجاہد ایسا ہے کہ میدان کارزار میں اترتا ہے تو کفر کی صفیں الٹ کے رکھ دیتا ہے۔ انسان کتنے عناصر سے بنا؟ کچھ ناراض بیٹھے ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں ناراض تو نہیں بیٹھے ہو، بولو نا۔ انسان کتنے عناصر سے بنا؟ 4 سے۔ نام لے ذرا۔ خاک، پہلے خاک کو، انسان خاکی، خاک، پانی، آگ، ہوا، 4۔ خاک، پانی، آگ، ہوا، 4 عناصر سے بنانا۔ اور اب دیکھیے فاروق اعظم کی جلالت۔ ایک مرتبہ زلزلہ آیا، ذرا زمین لرزنے لگی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے فرمایا، کانپتی کیوں ہو؟ یا میں نے تیرے سینے پہ عدل نہیں کیا؟ تو زمین تھم گئی، اور پھر جب تک فاروق اعظم کی خلافت رہی کبھی زلزلہ نہیں ہوا۔ فاروق اعظم نے عدل کیا، اور اس عدل کے حوالے سے زمین پر پاؤں کی ٹھوکر لگا کے فرمایا، کانپتی کیوں ہو؟ کیا میں نے تیرے سینے پہ عدل نہیں کیا؟ بس اس کے بعد پھر زلزلہ نہیں ہوا۔ بھڑکتی ہوئی آگ نے پانی کا ایک چلو ڈالا، ایک مٹھی ڈالی تو شعلے تھم گئے۔ دریائے نیل کو خط لکھا تو دریائے نیل نے فاروق اعظم کے حکم کی تعمیل کی۔ مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے یا ساریہ الجبل فرمایا تو ہوا کی موجوں نے فاروق کا پیغام ان کے رضاکار تک پہنچایا۔ تو مٹی نے بھی فاروق کا حکم مانا، پانی نے بھی فاروق کا حکم مانا، ہوا نے بھی فاروق اعظم کا حکم مانا، اور آگ نے بھی فاروق اعظم کا حکم، اور انسان بنا ہے 4 عناصر سے، اور یہ 4 عناصر فاروق اعظم کا حکم مان چکے ہیں، فاروق اعظم کو تسلیم کر چکے ہیں۔ تو جو انسان ہونے کے باوجود فاروق اعظم کو تسلیم نہیں کرتا، میرے عزیز دوستو، قسم عاشق محمدی ملٹری کے اس جانباز سپاہی، محمدی فوج کے اس عظیم فاتح، مکتب مصطفی کے عظیم شاگرد فاروق اعظم کی جلالت و عدالت کو عناصر اربع تسلیم کر چکے ہیں، گویا انسانیت تسلیم کر چکے ہیں۔ فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھتا ہوں تو دنیا سو رہی ہے اور عمر جاگ رہا ہے، اور یہ انداز بھی فاروق اعظم نے اپنے پیش رو سے سیکھا۔ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک رات دیکھا کہ ایک آدمی پانی کی بڑی بھاری مشق اٹھا کے جا رہا ہے، لیکن میں نے پہچاننے کی کوشش کی، پہچان نہ سکا کہ چہرہ اس نے چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس رات کے مسافر نے ایک ایسے گھر میں جا کے مشق پانی کی اس کے مٹکو میں ڈالی جس کا خاوند شہید ہو گیا تھا میدان جہاد میں۔ ایک بیوہ کے گھر میں جا کے اس کے مٹکو میں پانی ڈالا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ پھر دیکھا ایک اور رات، لیکن پہچان نہ سکا۔ اب اس انتظار میں رہا کہ کبھی پھر نظر آ گیا تو اسے ضرور پوچھوں گا کہ یہ کون ہے۔ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ پھر اتفاق ہو گیا، وہی رات کا مسافر چہرہ چھپائے ہوئے مشق اٹھائے ہوئے جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب اس نے جا کے بیوہ کے گھر میں اس کے مٹکو
نے اس کا بازو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہوئے فرمایا کون ہے؟ فرماتے میں نے اس کے چہرے سے نقاب تو ہٹا لی اور یہ پوچھ بھی لیا کون ہے، لیکن جب نقاب ہٹائی اور غور سے دیکھا تو میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، اس لیے کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں، رسول اللہ کا جانشین صدیق اکبر تو امت آرام کر رہی ہے تو ابو بکر بیواؤں کے گھروں میں پانی ڈال رہے ہیں، ان کے مٹکوں میں پانی ڈال رہے ہیں۔ راتوں کو کمزوروں کے کام آنا اور بیواؤں کے کام آنا جناب فاروق اعظم نے رسول اللہ کے جانشین حضرت صدیق اکبر سے سیکھا تھا۔ تو مدینہ والے سوتے تھے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کوچوں میں جاگا کرتے تھے۔ تاریخ اس حقیقت کو بھی کبھی بھول نہیں پائے گی کہ فاروق اعظم ایک گھر سے گزرتے ہیں جہاں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، دروازے سے گزرتے ہوئے فرماتے ہیں مائی اپنے بچوں کو چپ کراؤ، چلے جاتے ہیں۔ پھر جو وہاں سے گزر ہوتا ہے تو بچوں کے رونے کی آواز مسلسل ہے، پھر فرماتے ہیں خاتون اپنے بچوں کو چپ کراؤ، تو وہ خاتون کہتی ہے یہ 3 دن سے بھوکے ہیں، میں چولہے پر ہنڈیا چڑھا کے بیٹھی ہوں اور پانی میں پتھر ڈال کے بیٹھی ہوں، اب میں بھوکے بچوں کو کیسے چپ کروں؟ تم مجھے کیوں ستاتے ہو؟ آرام سے جاؤ اپنا کام کرو، حشر کے دن میرا ہاتھ اور امیر المومنین عمر کا گریبان ہوگا، میں پوچھوں گی کہ تیری خلافت میں میرے بچے بھوکے رویا کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنتے ہیں تو کہاں پھٹتے ہیں، فرماتے ہیں بھائی عمر کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے، تو جا کے عمر کو اطلاع دیتی، بیت المال میں تجھے سب کچھ مل جاتا، تو نے جا کے بیت المال میں امداد حاصل کیوں نہیں کی؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ ہم کوئی منگتا ہے، ہم کوئی بھکیاری اور سوالی ہے کہ جا کے بیت المال میں دامن پھیلائیں، یہ ہمارا فرض نہیں ہے، امیر المومنین کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کے دکھ درد معلوم کرے، اگر وہ رعایا کے دکھ درد معلوم نہیں کرتا، نہیں کر سکتا تو کرسی چھوڑ کیوں نہیں دیتا کسی ایسے شخص کے لیے کہ جو رعایا کے دکھ درد معلوم کر سکے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اشک بہا آئے ہیں، حضرت عباس بھی ساتھ ہے فاروق اعظم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت المال میں آ کے آٹے کی بوری اٹھائی، سامان خوردنی اٹھا کر اپنے کندھے پہ فاروق اعظم جانے لگے۔ دوستوں نے عرض کیا امیر المومنین ہم اٹھائیں گے، فاروق اعظم نے فرمایا دنیا میں عمر کا بوجھ تم اٹھا لو گے تو حشر میں کون اٹھائے گا؟ یہ میں خود اٹھاؤں گا۔ سامان لا کے اسی خاتون کے دروازے پر اور دستک دے کے فرماتے خاتون تم ایک طرف ہو جاؤ، میں تمہارے بچوں کے لیے کچھ سامان لایا ہوں۔ وہ خاتون ایک طرف ہو جاتی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں سے آٹے کی بوری اتار کے اس خاتون سے کہتے ہیں تم آٹا گوندو میں چولہا جلاتا ہوں۔ وہ خاتون آٹا گوندتی ہے اور 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت اسلامیہ کا فرمانروا جس کے نام سے دنیا کفر لرزتی تھی راکھ میں پھونکتا ہے، اور راکھ اڑ کر جب داڑھی میں پڑتی ہے تو داڑھی کو پکڑ کے فرماتے ہیں دنیا کی راکھ قبول کر لے تاکہ جہنم کی راکھ سے بچ جائے۔ وہ خاتون یہ سب کچھ سنتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے اپنا کام پورا کر دیا، تو نے اپنا مشن پورا کر دیا، کھانا تیار کرنا عورتوں کا کام ہے، اب تم چلے جاؤ میں خود اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا لوں گی۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں ماں جی ان کانوں نے تیرے بچوں کے رونے کی آواز سنی تھی، اب چاہتا ہوں کہ ذرا ان کو ہنستا کھیلتا بھی دیکھ لوں، جب تک میں ان کے ہنسنے کی آواز نہیں سنوں گا اس وقت تک نہیں جاؤں گا۔
کھانا تیار ہوا، بچوں نے کھانا کھایا اور وہ ہنسنے کھیلنے لگے، تو وہ خاتون کہتی ہے بیٹا میرا بس چلے تو صبح ہوتے ہی عمر کو معذور کر کے تجھے مسند خلافت پہ بٹھاؤں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عاجزی کے ساتھ فرماتے ہیں ماں جی تیرا ملزم حاضر ہے، میں ہی وہ عمر ہوں۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بےحد شکر گزار ہوں آپ نے جس توجہ سے میری گزارشات سنی ہے۔ میں حضرت قاری فخر الاسلام صاحب متظل ہوں، ان کے عزیز قاری سیف الاسلام صاحب اور ان کے رفقائے کار، ان کے معاونین سب کا شکر گزار ہوں، ان عزیز نوجوانوں کا بھی جنہوں نے اس پروگرام کی تشکیل اور ترتیب میں حصہ لیا اور محنت کی۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ اللهم زينا بزينة الإسلام واجعلنا هداة المهتدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأحسن أخلاقنا بنور القرآن۔ خداوند عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہے ان کی دستگیری فرما۔ پروردگار عالم ہمارے فلسطینی بھائیوں کو یہودیوں کی بربریت سے نجات عطا فرما، پوری ملت اسلامیہ کو عیسائیوں اور یہودیوں کے عزائم سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمارے افغان بھائیوں کو اپنی نظریاتی جدوجہد میں کامیابی نصیب فرما، اور روسی لٹیروں سے انہیں ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم پاکستان کو بھی قرآن و سنت پہ مبنی آئین عطا فرما، دور خلافت راشدہ کے احیاء کی جدوجہد میں ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مرزائیت کے فتنے سے بچا، پھر پرویزیت کے فتنے سے محفوظ و معمون فرما، رزق کے فتنے سے محفوظ و معمون فرما، بدعت کے فتنے سے محفوظ و معمون فرما، تمام فتن سے اور تمام باطل تاریخوں سے الہ العالمین امت مسلمہ کو محفوظ و معمول فرما۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو بھی اپنے کاج میں اور مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔